السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے پوسٹ بھیجی ہے، پوسٹ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان رویا تھا۔ پوسٹ کی ہیڈنگ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان رویا تھا۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت، میلاد معنی نبی علیہ السلام کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ۔ تو یہ پوسٹ کہہ رہی ہے میلاد النبی، ولادت النبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ پر، آپ کی پیدائش پر شیطان رویا تھا۔ اس حوالے سے میرے بھائی اس پوسٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ پوسٹ کہتی ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا تھا۔ نمبر 1 جب لانتی بنا، نمبر 2 جب زمین پر اتارا گیا، اور نمبر 3 جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا جی، اور نمبر 4 جب سورۃ الفاتحہ نازل کی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کے نزول کے حوالے سے ایک روایت یہاں المعجم الاوسط کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح یہ روایت البدایہ والنہایہ میں سے کہ 4 مرتبہ رویا۔ فاتحہ کے نزول پر شیطان رویا، المعجم الاوسط حدیث نمبر 4788، یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے۔ ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، اور یہ المعجم الاوسط کی حدیث کی روایت کے اندر بھی یہی ہے، ان ابی ہریرہ ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، تو یہ روایت مرفوع بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا اپنے لانتی ہونے پر، زمین پر اتارے جانے پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، فاتحہ کے نزول پر، تو یہ روایت بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ روایت امام مجاہد رحمہ اللہ کے قول کے طور پر بیان ہوئی۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں جریر، کدھر گئے؟ جریر بن عبد الحمید، ٹھیک، یہ روایت یہ راوی ثقہ راوی ہیں یا صحیح راوی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے حفظ کے اندر، ان کے حافظے کے اندر بھی اخیر عمر کے اندر فرق پڑ چکا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا وغیرہ وغیرہ ذالک۔ تو بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اس روایت کو صحیح مان لینے پر بھی ایک تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام مجاہد کے قول کے طور پر بیان ہوئی، یہ جو بھی اس کا معاملہ ہے کہ رن ابلیس اربعا حین لعن وحین اہبتا وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ولادت کے الفاظ نہیں ہیں، امام مجاہد کے قول کے اندر بھی وحین بعث ہے، وحین ولدا کے الفاظ نہیں ہیں کہ جب آپ پیدا کیے گئے، بلکہ یہاں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے جو میرے سامنے الفاظ ہیں، شاید کہیں ولدا کے آ جائیں، بہر الوحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری، نبوت اور رسالت عطا کی گئی۔ اگر اسے ولدہ میں بھی لے، جیسے پوسٹ والے نے لکھا کدھر گیا ولادت ہوئی، تو بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان خوش ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ خوش ہوئی، آپ کے چچا اور رشتہ دار اور خاندان خوش ہوا۔ ولادت اور چیز ہے، یہ بات اپنے پلے بنائیے گا، ولادت اور چیز ہے، اس ولادت اور میلاد اور برتھ کو عید بنانا یہ اور مقام ہے۔ اسلام میں فقط 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اعزازی طور پر احادیث کے اندر جمعے کے دن کو بھی دنوں کا سردار اور عید بتایا گیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام جب مبعوث کیے گئے تو شیطان اس وقت میں رویا۔ یہ ہمارے سامنے موجود گروپ 9 کے اندر یہ روایت یہاں کدھر ہے؟ یہاں الفاظ ہیں وحین ولدا، تو اگر ولادت کو لیں یا آپ کی بعثت کو لیں
تو شیطان کا رونا، وہ شیطان کا رونا ہے، امام مجاہد کا قول ہے۔ اور یہ کہ یہ عید میلاد تو یہاں سے نہیں ہو رہا، اب یہاں عید بنا دینا، اسلام میں ایک عید کا اضافہ کر دینا، یہ نہیں ہے، نہ یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، نہ کہ بعد کے آنے والے سلف الصالحین نے کیا۔ اس لیے عید میلاد منانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و میلاد و برتھ ڈے کو عید کا دن بنانا اور اس دن خوشیاں منانا کہ جناب جلوس ہیں، جلسے ہیں اور ریلیاں ہیں اور گنبد کی شبیہیں ہیں اور اس طرح کے دیگر البریلویہ، اہل تشیع اور اہل بدعت کے دیگر یہ کام، یہ سب مردود ہیں۔ حدیث سن لیجئے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کو، آپ کے میلاد کو، آپ کے برت کو عید منانا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہ کیا نہ کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔